السلام علیکم گائز. میرا خیال تھا اور اب بھی ہے کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریوں اور محرومیوں کا خود صدباب کرنا چاہیے. ساری زندگی آپ اپنے ماضی کی محرومیوں کے بارے میں رو کر تعلقوں سے مراد نہیں لے سکتے. اور پھر ایسا کون ہے اس دنیا میں جو محروم نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی کمی یا خامی تو ہر شخص کے ساتھ لگی رہتی ہے. زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے. جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت. یہ عادت بہت سی تکالیف سے بچا لیتی ہے. آنسو بہت کمال کی چیز ہوتے ہیں. دکھنے میں بہت شفا نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کھوٹ، کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ مجھے کیوں نہیں مل سکتا؟ میرے اور اللہ کے درمیان خواہشوں کی دیوار ہے، آسائشوں کی دیوار ہے. میں نے اپنے ارد گرد دنیا کی اتنی چیزیں اکٹھی کر لی ہیں کہ اللہ تو میرے پاس آ ہی نہیں سکتا. جسے وہ اپنی محبت دے دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. زندگی میں ہم کبھی نہ کبھی اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. وہاں صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے. کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی دوست نہیں ہوتا. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے نہ زمین، نہ ہمارے سر کے اوپر کوئی آسمان، بس صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں تھامی ہوئی ہے. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم زمین پر پڑی مٹی کے ڈھیر میں سے ایک ذرہ یا درخت پر لگی ہوئی ایک پتے سے زیادہ کی وقت نہیں رکھتے. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے. ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے. کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا. شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے. ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ کچھ آنے ہی نہیں دیتی. اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکر ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی. اگر ہمیں خالق کے احسانوں کو یاد رکھنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کا احسان بھی یاد رکھنے کی عادت نہیں سیکھ سکتے. انسان کو زمین پر اپنی نشانیاں چھوڑ کر جانے کا خفتہ ہوتا ہے، چاہے وہ بلند و بالا عمارتوں کی شکل میں ہوں یا پھر نسل کی صورت میں. وہ کبھی گمنام نہیں رہنا چاہتا، اسے گمنامی سے خوف آتا ہے. 4 ارب انسانوں پر مشتمل زمین کے اس کرے پر اس کے لیے صرف اس کا اپنا ہونا کافی نہیں ہوتا، وہ تقدیر کو تعویذ کی صورت اپنے گلے میں لٹکائے پھرتا ہے. جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں ان کے اپنے اندر کنکر اگاتے ہیں. وہ چاہیں یا نہ چاہیں ان کے وجود کو کانٹا ہی بننا ہوتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے. انسان بعض دفعہ اپنی ذات کے بہت سے پہلوؤں سے اس وقت آگاہ ہوتا ہے جب دوسرے اسے دیکھ لیتے ہیں، ان کا اس سے واسطہ پڑ جاتا ہے، وہ اس پر بات کرنے لگتے ہیں. تب انسان جیسے شوق کے عالم میں اپنی ذات کے اس پہلو کو دیکھتا ہے، حیران ہوتا ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں، میں ایسا کس طرح کر سکتا ہوں. لیکن سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے، سوال بہت سارے ہوتے ہیں، جواب نہیں. جواب بس ایک ہوتا ہے اور وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا. ایک ہوتی ہے محبت میں ناکامی، ایک ہوتا ہے محبت کے نام پر الو بننا. وہ محبت میں ناکام نہیں ہوئی تھی، الو بنی تھی. اس نے ایک بار کسی سے سنا تھا، دنیا میں سب سے کاریگر اور بدترین ایکسپلوٹیشن محبت کے نام پر ہوتی ہے. اسے پہلی بار اپنی زندگی کے ایک طرف تجربے نے سمجھایا تھا یہ کیسا ہوتا تھا. ایمان کے شیشے پر کتنی گرد اور مٹی کیوں نہ ہو، اسے صاف کیا جا سکتا ہے. بس ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے اور شیشے میں سے عکس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہر ہاتھ کے ساتھ عکس پہلے سے زیادہ صاف اور چمکدار ہوتا جاتا ہے. اور وہ ہاتھ اس محبت کا ہوتا ہے جو ایمان سے ہوتی ہے. روزے رکھنے میں اور بھوکا رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. قرآن پڑھنے اور اس پر ایمان لانے میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. زندگی کا کرینہ اور سلیقہ نہیں تو اسوائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جائیں، سب کچھ مل جائے گا. آپ کو احترام ہر ایک کا کریں، ہر ولی کا، ہر مومن کا، ہر بزرگ کا، ہر شہید کا، ہر سالک کا، ہر پارسا کا. مگر اپنی زندگیوں میں ہدایت اور رہنمائی صرف
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیں، کیونکہ انہوں نے آپ تک اپنے ذاتی احکامات نہیں پہنچائے۔ جو کچھ بتایا ہے وہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ اولاد کو صرف اچھی ماں چاہیے ہوتی ہے، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی وہ کتنی اچھی مصورہ، کتنی اچھی مصنفہ یا کتنی اچھی اداکارہ ہے، اور دنیا نے اس کو کہاں بٹھایا ہوا ہے۔ ایک انسان اور جانور کی ماں میں یہ فرق ہوتا ہے، پیدا تو جانور بھی کر لیتا ہے بچہ، مگر جانور تربیت نہیں کر سکتا، اولاد پیدا کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور مریم یہ کری ہے، اس کو جہنم میں کوئی دلچسپی نہیں، گورننس اور میں اس کو پال رہے ہیں۔ ایسی ماؤں کے پیر کے نیچے تو کوئی جنت تلاش کرنے نہیں جاتا، اور جنت کسی دوسری دنیا میں نہیں ملتی۔ اچھی ماں اپنی اولاد کو اس دنیا میں جنت دے دیتی ہے۔ اولاد کو جینے کا گر سکھا دیا تو آپ نے اس کی زندگی جنت بنا دی۔ وقت زندگی کو کس طرح بہا کر لے جاتا ہے کہ انسان خود بھی اسے روکنے بیٹھے تو روک نہ سکے، گزر جانے والے لمحوں کو گننے بیٹھے تو گنتی بھول جائے۔ اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کتنی وسعت ہے۔ یہ تنگ نظری اور تنگ دل کا دین نہیں، نہ ہی ان دونوں چیزوں کی اس میں گنجائش ہے۔ یہ میں سے شروع ہو کر ہم پر جاتا ہے، فرد سے معاشرے تک۔ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا آپ 24 گھنٹے سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہر جگہ مصلی بچھائے بیٹھے رہیں، ہر بات میں اس کا حوالہ دیتے رہیں۔ نہیں، یہ تو آپ کی زندگی سے، آپ کی اپنی زندگی سے حوالہ چاہتا ہے۔ یہ تو آپ سے ریاست بازی، پارسائی کا مطالبہ کرتا ہے، دیانتداری اور لگن چاہتا ہے، اخلاص اور استقامت مانگتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان اپنی باتوں سے نہیں، اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ زندگی اور پتنگ بعض دفعہ انسانوں کو ایک ہی طرح خوار کرتے ہیں، ایک ہی طرح فیسینیٹ کرتے ہیں، ایک ہی طرح اپنے پیچھے دوڑاتے ہیں، ایک ہی طرح خوشی سے پاگل کرتے ہیں اور ایک ہی طرح سے مایوس کرتے ہیں۔ لیکن نہ تو پتنگوں کو آسمان میں اڑنے سے روکا جا سکتا ہے اور نہ زندگی کو چلنے سے۔ دنیا کی محبت جیتنے اور اپنے رشتوں کی محبت پانے کے لیے کی جانے والی کوشش میں بس ایک فرق ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت جیتنے میں ناکام رہنے کا غم انسان کو گن کی طرح نہیں کھاتا، اپنوں کی ویتنائی دیمک کی طرح چاٹنے لگتی ہے۔ دنیا کی محبت 100 بار خالص ہونے کے پیمانے پر تولنے کے بعد بھی اپنی شرطوں پر قبول کرتا ہے۔ اپنوں کی جھوٹی محبت کے لیے بھی وہ جولیاں پھیلائے رہتا ہے۔ خونی رشتے وہ وٹامنس ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی گزار سکتا ہے، بڑھاپا نہیں۔ پتہ نہیں غصے کی وہ کون سی حالت ہوتی ہے جس میں انسان برسوں کے ساتھ اور ساتھی کو لمحے میں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ پیار، محبت، اعتماد، دوستی، کوئی چیز پاؤں کی زنجیر نہیں بن پاتی۔ پتہ نہیں وقت زیادہ بے شرم ہے یا انسان، جو رنگت بدلنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ فخرانہ انداز میں ٹنگی ہوئی وہ تختی دروازے پر نہیں، انسان کی زمین پر لگائی گئی تھی۔ خونی رشتے بعض دفعہ طوائف جیسی اور جتنی وفاداری بھی نہیں دکھاتے۔ کتابیں لکھ لیں، مادہ پرستی پر یا بیچ بازار میں مجمع اکٹھا کر کے مزاحمتی تقاریر کر کے نعرے لگوائیں۔ یہ وہ بیماری ہے جس کا کوئی حل نہیں۔ جسم کی بیماری ہو تو کوئی علاج، کوئی حل نکلتا ہے، جو نفس کو لگ جائے تو وہ کیسے ختم ہو۔ جب تک انسان کو پانی نہیں ملتا اسے یوں لگتا ہے کہ وہ پیاس سے مر جائے گا، مگر پانی کا گھونٹ بھرتے ہی دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، پھر اسے یہ خیال بھی نہیں آتا کہ وہ پیاس سے مر سکتا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ڈاکٹر کو دیکھا، مگر لوگ پیاس سے مر بھی جاتے ہیں۔ نہیں، پیاس سے نہیں مرتے، مرتے تو وہ اپنے وقت پہ ہیں، اور اس طرح جس طرح خدا چاہتا ہے۔ مگر دنیا میں اتنی چیزیں ہماری پیاس بن جاتی ہیں کہ پھر ہمیں زندہ رہتے ہوئے بھی بار بار موت کے تجربوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کیا میں اس سے محبت نہ کروں؟ آپ محبت ضرور کریں، مگر محبت کے اصول کی اتنی خواہش نہ کریں۔ آپ کے مقدر میں جو چیز ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی، مگر کس چیز کو خواہش بنا کر، کائی بنا کر اپنے وجود پر پھیلنے مت دیں، ورنہ یہ سب سے پہلے ایمان کو نگلے گی۔
آپ اس عورت کے اصول کے لیے دعا کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اب صبر کر لیں، معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ راتوں کو جاگنا اور شرابوں کے پیچھے بھاگنے سے کس چیز کا مقدر نہیں بنایا جا سکتا۔ تم نے زندگی میں کسی سے محبت نہیں کی، تمہیں کھونے کی اذیت اٹھانی نہیں پڑی۔ اس نے محبت بھی کی تھی اور اسے کھویا بھی۔ کیا اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کوئی ہو سکتی ہے؟ جس سے محبت کی جائے اسے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا جائے، لیکن اس شخص نے ایسا کیا تھا۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہم نامکمل لوگ مکمل لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے۔ کبھی ہمارا سانس پھول جاتا ہے اور کبھی ہم بہت پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ خدا مجھ سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ خدا تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اس لیے تو اس نے مجھے آزمائش میں ڈالا، اور وہ اپنے ان بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ جب کوئی شخص الجھی ہوئی ڈور کے ڈھیر میں سے اس کا سرا تلاش کر لیتا ہے تو پھر ہر آدمی سے الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے میں مدد دینے لگتا ہے، حالانکہ اس وقت مدد کی ضرورت باقی نہیں ہوتی۔ ڈور سلجھانے کے بعد ہر شخص اس کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا عورت کے ماضی کو کبھی نہیں بھولتی، دنیا صرف مرد کے ماضی کو بھول جاتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو رزق کی تنگی دینی ہے تو وہ تب بھی دے گا جب آپ کی 4 فیکٹریاں ہوں گی۔ کیا کر لیں گے آپ اگر 4 فیکٹریوں میں سے ایک ہی وقت آگ لگ جائے، عمارتیں گر جائیں یا کچھ اور ہو جائے؟ ہم کتنے ہی بند کیوں نہ باندھ لیں، اگر سیلاب کے پانی کو ہم تک آنا ہے تو سارے بند توڑ کر آ جائے گا۔ اگر ہماری قسمت میں پانی کا ایک قطرہ لکھا ہے، ایک گھونٹ نہیں، تو ہم دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی ایک قطرہ ہی پی سکیں گے، ایک گھونٹ نہیں۔ ہماری زندگی صرف ایک جملے کے گرد گھومتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں، اللہ کیا سوچے گا، اللہ کیا کہے گا ہمارے اعمال کے بارے میں۔ چہرے کتنے عجیب ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں۔ جب انہیں پڑھنے لگو تو یوں لگتا ہے جیسے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ دوسری دفعہ نظر ڈالیں تو دوبارہ شروع سے پڑھنا پڑتا ہے، یوں جیسے کتاب کا ورق الٹ گیا ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، وہ ہر انسانی خوبی اور صفت سے خود کو محروم کر لیتے ہیں۔ دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی ان کو پانی نظر نہیں آتا۔ کس نے کہا، کیوں کہا، کتنی تکلیف پہنچی، کتنی بے عزتی ہوئی، اس سب کو بھول جائیں۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سارے لفظ سہنے پڑتے ہیں، بہت سارے لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو اکٹھا کر کے تم انہیں سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گے تو پھر زندگی نہیں گزار سکو گے۔ زندگی میں انسانوں کے شر سے بڑھ کر خوفناک چیز کوئی نہیں ہوتی۔ کوئی بھوت، بلا یا ہونا برائی میں انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور زندگی میں انسان کی ہمت اور دلیری کے سامنے کوئی اعصاب نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ لوگ بے وقوف اور بزدل ہوتے ہیں جو گھروں اور جگہوں میں جن بھوت ڈھونڈتے رہتے ہیں اور پھر ان کے ہونے یا نہ ہونے پر اپنی زندگی کی خوش قسمتی یا بدقسمتی کو طے کر لیتے ہیں۔ لہجے بھی موسموں کی طرح ہوتے ہیں، وقت اور جگہ دیکھ کر بدل جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایک ہی وقت ایک ہی جگہ پہ وہ متضاد کیفیات میں سامنے آتے ہیں، جیسے ایک ساتھ دھوپ اور چھاؤں ہو، جیسے سمندر کے کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان اندیکھی آڑ ہو، اور پھر کڑوا تو کبھی میٹھے سے مل ہی نہیں سکتا نا۔ جہاں کھڑا ہو کر تجھ سے انبیاء دعا مانگا کرتے تھے، ان کی دعاؤں اور میری دعاؤں میں فرق ہے۔
میں نبی ہوتا تو نبیوں جیسی دعا کرتا، مگر میں تو عام بشر ہوں اور گنہگار بشر۔ میری خواہشات، میری آرزوئیں سب عام ہیں۔ جہاں کھڑے ہو کر کبھی کوئی کسی عورت کے لیے نہیں رویا ہوگا۔ میری ذلت اور پستی سے زیادہ کیا ہوگی کہ میں حرم پاک میں ایک عورت کے لیے گڑ گڑا رہا ہوں، مگر مجھے نہ اپنے دل پر اختیار ہے نہ اپنے آنسوؤں پر۔ یہ میں نہ تھا جس نے اس عورت کو اپنے دل میں جگہ دی، یہ تو نے کیا۔ کیوں میرے دل میں ایک عورت کے لیے اتنی محبت ڈال دی کہ میں تیرے سامنے کھڑا بھی اس کو یاد کر رہا ہوں؟ کیوں مجھے اس قدر بے بس کر دیا کہ مجھے اپنے وجود پر کوئی اختیار نہیں رہا؟ میں وہ بشر ہوں جسے تو نے ان تمام کمزوریوں کے ساتھ بنایا ہے، وہ بشر ہوں جسے تیرے سوا کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور وہ عورت میری زندگی کے ہر راستے پہ کھڑی ہے، مجھے کہیں جانے کہیں پہنچنے نہیں دے رہی۔ یا تو اس کی محبت کو اس طرح میرے دل سے نکال دے مجھے کبھی اس کا خیال ہی نہ آئے، یا پھر اسے مجھے دے دے۔ وہ نہیں ملے گی تو میں ساری زندگی اس کے لیے روتا رہوں گا، وہ مل جائے گی تو تیرے علاوہ کسی اور کے لیے آنسو نہیں بہاؤں گا۔ میرے آنسو خالص ہونے دے، میری محبت کو خالص ہونے دے۔ جو انسان اپنی اصل سے بھاگتا ہے وہ پھر ساری زندگی بھاگتا ہی رہتا ہے، کیونکہ اصل کبھی نہیں چھپتا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس پر لحاف ڈالیں غلاف یا مٹی، یہ کہیں نہ کہیں سے پھر باہر نکل آتا ہے، ہزاروں سروں والی اسد کی طرح، جس کا ہزارواں سرا کاٹتے کاٹتے پچھلے 999 پھر نکل آتے ہیں۔ میں نے خدا کو غلط سمجھا، شاید ہم سب بھی خدا کو غلط سمجھتے ہیں، ان کی طاقت کا غلط اندازہ لگاتے ہیں۔ ہم خدا پر صرف اس وقت پیار آتا ہے جب وہ ہمیں مالی طور پر حسود کر دے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ہم اسے طاقتور ہی نہیں سمجھتے۔ ہم نماز کے دوران اللہ اکبر کہتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور نماز ختم کرتے ہی ہم روپے کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا خدا مجھ سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ خدا تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اس لیے تو اس نے مجھ پہ آزمائش میں ڈالا، اور میں اپنے ان بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ سے انسان محبت کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے، مگر محبت کے لیے وہ کچھ دینے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نام پر وہی چیز دوسروں کو دیتا ہے جسے وہ اچھی طرح استعمال کر چکا ہوتا ہے، یا پھر جس سے اس کا دل بھر چکا ہوتا ہے، چاہے وہ لباس ہو یا جوتا۔ وہ خیرات کرنے والوں کے دل سے اتری ہوئی چیز ہوتی ہے، اور اس چیز کے بدلے وہ اللہ کے دل میں اترنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اس پرانے لباس، گھسی ہوئی چپل یا ایک پلیٹ چاول کے بدلے سے اسے جنت میں گھر مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کی دعائیں قبول کرنا شروع کر دے، اس کے بگڑے کام سنورنے لگے۔ وہ جانتا ہے اللہ کو دل تک سرنگ بنانا آتا ہے، اور پھر بھی وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ جہاں ایک فرد کی کمی ہوتی ہے وہاں اس فرد سے وہ کمی پوری ہوتی ہے۔ روپے یا دوسری کوئی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اگر میں نے کوئی چیز سیکھی ہے تو وہ سب سے پہلے میرے اپنے لوگوں کے کام آنی چاہیے۔ میں اپنے لوگوں کو مرتے چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی زندگی نہیں بچا سکتا۔ پاکستان میں کچھ بھی صحیح نہیں، سب کچھ خراب ہے، سہولتوں سے خالی ہاسپٹل اور حد سے زیادہ برا اور کرپٹ ہیلتھ سسٹم۔ جس برائی اور خامی کا سوچا وہ یہاں ہے، مگر میں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا، ان لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میرے ہاتھ میں شفا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ شفا اپنے لوگوں کے حصوں میں آنی چاہیے۔